علم کی قدر کرو، یہ آسانی سے تم تک نہیں پہنچا، اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے۔ برے شخص کے لیے کبھی بھی برے مت بنو، برا شخص بہت جلد اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے۔ تمہاری آج کی کامیابی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کل کی کامیابی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، در ایک ہی ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ بہترین ریس اچھائی کی دنیا کی ریس ہے، جس میں ایک نہیں ہزاروں ریکارڈز بناؤ اور اپنی رفتار اتنی تیز کر دو کہ ہر اچھائی میں پہلا نمبر تمہارا ہو۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان کو ایسی حکمت سے بنایا ہے کہ پھر نہ انسان اپنی مرضی سے اس سے باہر نکل سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہتھیاروں سے اسے گرا سکتے ہیں۔ انسان صرف وہی مسئلہ حل کر پاتا ہے جس پر توجہ دیتا ہے، اس لیے اللہ نے عذاب کی بات کی ہے تاکہ تم اس مسئلے پر بھی توجہ دو اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ جب نیکی کی طرف بلایا جائے تو آدمی سوچتا ہے وقت ضائع ہوگا، حقیقت میں وہی وقت قیمتی ہو رہا ہوتا ہے۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ تصور تو پھر تصور ہے، اس کے کن سے حقیقتیں بدل جاتی ہیں، مگر ہم انسان بھی نہ کبھی اسے پہچان نہیں پاتے، کبھی اسے محسوس نہیں کر پاتے، کبھی اسے سمجھ نہیں پاتے کہ وہ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھ پاتے کہ برے کے بعد وہ اچھا بھی دکھائے گا۔ کٹھن وقت میں اپنے مسئلے صرف وہی شخص خود حل کر سکتا ہے جو اچھے وقتوں میں دوسروں کے مسئلے حل کرتا آیا ہو۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ بھی دیتا ہے جس کا ملنا تمہیں دعاؤں سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ اب تک جو زندہ ہو تو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو، اب تک جو سانسیں بحال ہیں تو اب بھی موقع ہے اللہ تک پلٹ جانے کا۔ اللہ کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز بے مقصد کبھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، ہم بد نصیب نہیں ہوتے، بس ہم سب کا نصیب مختلف ہے، ہمارے راستے الگ ہیں، لیکن منزل ایک ہی ہے۔ جس کو تم پکارتے ہو اسی کو میں پکارتی ہوں۔ پکارنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جس کو پکارا ہے وہ ایک ہی ہے، میرا پیارا اللہ۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ پر بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو، کبھی روئے اور کبھی خوب مسکرائے۔ یہ عارضی زندگی در حقیقت آپ کے اخلاق کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا سب سے بڑا میدان آپ کا اپنا گھر ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔